بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 95 ابھی نکال لیں۔ وَمِنْهَا مَا يُوجَدُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْ صَرِيحِ الْعَقْلِ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ۔ کیا ہم پڑھ رہے تھے؟ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کن علامات سے پتہ چلتا ہے وضع حدیث کا، کہ یہ جو حدیث ہے یہ بندے نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہے، یہ کن باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے وَمِنْهَا، اور ان میں سے ایک بات، ایک قرینہ ما وہ ہے یوجد من حال المروی، جو حدیث جو بیان کی گئی ہے مروی، اس کی حالت سے پایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ ابھی وہ جو حدیث ہے جو بات کی گئی ہے اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں کان اس طرح کہ یکون مناقضاً، وہ بات مخالف ہو لنص القرآن اب سنت المتواترۃ، قرآن مجید کی نص کے یا سنت متواترہ کے۔ قرآن مجید میں کوئی اور بات واضح لکھی ہوئی ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہے، اور قرآن مجید میں واضح طور پہ آ گیا ہے، دلالت واضح ہے اس کی۔ اب سنت المتواترہ تھی، سنت متواترہ ایک مشہور حدیث، مشہور مطلب متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ جو ایک اور حدیث ہے ایک بندہ بیان کر رہا ہے اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور اس میں کہا جا رہا ہے۔ اول اجماع القطعی، علماء اور فقہاء امت مسلمہ کے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ کوئی اور ہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ او صریح العقل، یا واضح عقل کے۔ اب عقل وہ چیز بھائی مان ہی نہیں سکتی، جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس طرح کہ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، جو بندہ وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حیث اس طرح کہ لا یقبل شیء من ذلک التاویل، اس تعویل میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ۔ آپ اس بات کی آپ تعویل بھی نہیں کر سکتے، آپ اس بات کی کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بات اس طرح ہو کہ آپ اس کی تعویل کریں، آپ اس کا حقیقی معنی نہ لیں، آپ مجازی معنی لے لیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے۔ اب جو بات گھڑی جاتی ہے اب وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ آیا بندہ خود بناتا ہے یا کہ دوسروں کی جو باتیں وہ لے کر اور ان کے ساتھ سندیں خود جوڑ دیتا ہے؟ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ ثم المروی تارۃ یخترعہ الواضح، پھر وہ حدیث جو بیان کی گئی ہے بسا اوقات وضع کرنے والا اس کو خود گھڑ لیتا ہے۔ وتارۃ یاخذ من کلام غیرہ، اور بسا اوقات غیر کے کلام سے بات لیتا ہے۔ اب غیر سے کبعض سلف صالح، جیسا کہ بعض سلف صالحین ہیں ان میں سے کسی کی بات لے لی، کسی صحابی کی بات لے لی، صحابی کا قول لے لیا، تابعی کی بات لے لی، او قدماء الحکماء، یا جو قدیم حکیم گزرے ہیں دانا لوگ، جیسا کہ افلاطون ہے، سقراط ہے، ارسطو ہے، اول اسرائیلیاتی، یا پھر اسرائیلی جو باتیں ہیں ان میں سے جو ہے نا وہ کوئی بات لے لی۔ او یا خود حدیثاً، یا وہ لیتا ہے ایک ایسی حدیث ضعیف الاسنادی جس کی سند کمزور ہوتی ہے، فیرتب له اسنادا صحیحا، تو اس کے لیے جو صحیح سند ہے وہ جوڑتا ہے، لیا روجہ، تاکہ وہ بات رائج ہو جائے، تاکہ وہ بات رائج ہو جائے۔ اب ایک بندہ کسی صحابی کا قول لے لیا اور اس کو رائج کرنے کے لیے کیونکہ اس کا پسندیدہ ہے، کسی قدیم فلسفی کا قول لے لیا اور وہ اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہے، اور اس کے ساتھ جناب سند جوڑ کے اور سند اچھی سی بنا کے اور اس میں ائمہ داخل کر کے گھڑ کے کہ بھئی تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ لیں اور میرے نظریے کا پرچار ہو، میرے نظریے کا پرچار ہو۔ تو کہتے ہیں اب ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، کیا بیماری ہے بندے کو حدیث وہ بنا رہے ہیں، ہاں اس کو کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں والحامل للواضح علی الوضع، اور وہ چیز جو وضع کرنے والے کو وضع پر ابھارتی ہے، ابھارنے والی ہے، اما عدم الدین، یا تو دین کا نہ ہونا ہے، عدم الدینی،
کا زنادقہ جیسا کہ بے دین لوگ ہیں. اب وہ دین کا سامنا تو نہیں کر سکتے مذہب کا اور لڑ نہیں سکتے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ غلط نظریات مذہب میں آ کے مشہور کرتے ہیں, ان کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بدنام ہوں کہ یہ بھائی مسلمان, ان کا جو مائنڈ سیٹ ایسا ہے, ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایسا ہے, ان کا نظام ایسا ہے. اما عدم الدین, یا تو دین کا نہ ہونا, کالزنادقۃ جیسا کہ بے دین لوگ ہیں, او غلبۃ الجہل یا جہالت کا غلبہ. اب بندہ جاہل ہے, اب مذہب کا پتہ نہیں ہے, ایسے اپنے پاس سے جناب نہ باتیں بنا کے لوگوں کو بتاتا ہے. کبعض المتعبدین جیسا کہ بعض بتکلف عبادت کرنے والے صوفیہ حضرات ہیں. اب وہ بھی ایسے باتیں جو ہیں نا وہ بنا لیتے ہیں. میرے ذہن میں واقعات ہیں کئی, اگر میں وہ باتیں کروں گا یہاں پہ, ایک تو گرمی ہے اس لیے بات لمبی ہو جائے گی, میں ان کو شارٹ کٹ کرتا ہوں. آپ یہ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں, ان کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ہاں ان کی جو من گھڑت باتیں ہیں بنائی ہوئی ہیں. او غلبۃ الجہل, یہ جہالت کا غلبہ ہوتا ہے. کبعض المتعبدین جیسا کہ بعض بتکلف عبادت کرنے والے جاہل ہیں نا, اب اپنی برتری ظاہر کرنی ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں عجیب و غریب, دوسروں سے ہٹ کے کرتے ہیں, جی ہم انوکھی عبادات کر رہے ہیں اور انوکھی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فنے کہاں ہیں. ایک بات میں کرتا ہوں, باقی ایک لمبی بات میرے ذہن میں آئی ہے, وہ میں ابھی نہیں کروں گا, آپ کو پھر بتاؤں گا میں. وہ میں بازار سے گزر رہا, شکار کھیلنے جاتا تھا, گجرانوالے کی بات ہے, تو وہاں پہ ایک محلے کے نا, ساتھ والے محلے کے جاننے والے ہی تھے, وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے. مجھے انہوں نے بلایا, مجھے کہتے ہیں چڑیوں کو نہیں مارتے بیٹا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہم تو جو ہے نا وہ سنت سمجھ کے شکار کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اب مجھے جو جواب آیا میں نے ایسے کہا, کہتے ہیں بیٹا یہ چڑیوں کو بھی اپنی زندگی پیاری ہے. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام آئے, یہ جو اس نے کہا مجھے, اور ان کا لشکر آیا, جو اپنی چونٹیاں ہیں وہ اپنی بلوں میں چلی گئیں, جان ہر ایک کو پیاری ہے, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, لہذا چڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے. سمجھ آئیے؟ تو میں نے کہا کس کو مارنا چاہیے؟ کہتے ہیں بیٹا ان کو مارنا چاہیے. چڑیا کا کیا بنتا ہے, یہ تو چھوٹی سی ہے, اس کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے. اس کو مارو جس سے کچھ بنے بھی, ٹھیک ہے, کوئی بوٹی واوا ہے. جب اس نے یہ کہا نا تو میں نے شغل میں نا سنجیدگی سے میں نے کہا کتے کو مارنا کیسے ہے؟ کہتا بدتمیز دفع ہو جاؤ. سمجھ آ رہی؟ اور وہاں پہ 5-10 لڑکے تھے, وہ سارے ہنسنے لگ پڑے اس پہ, بزرگ پہ, اور جناب مجھے کہتا چلو جاؤ, دماغ خراب نہ کرو میرا صبح. اپنے پاس سے بڑا وہ مفکر بن رہا تھا اور اس کو الف سے بے کا پتہ نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے وہ جو بعض صوفیاں ہیں نا وہ بس اپنے پاس سے ہی. او فرط العصبیتی, یا تعصب کی زیادتی ہے, فرط العصبیتی. اب تعصب ہوتا ہے, اب ایک بندے کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب اس کی ہر بات کی جناب توجیہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا تو چاہیے, تو اور کیا جی حدیث بنا لو, حدیث گھڑ لو. کبعض المقلدین جیسا کہ بعض تقلید کرنے والے ہیں. اب ہم ایک بندے کی تقلید کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں بھی ہمارا یہ بڑا رہنما ہے مذہب میں, اور اس کی جو سوچ ہے بہت اچھی ہے, اور اس کی جو کوشش ہے علمی وہ بہت اچھی ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا, اب غلطی کا امکان نہیں ہے. اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی جو ہر بات ہے نا اس کو جناب درست ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی توجیحات ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا لوگ حدیثیں بھی بنا لیتے ہیں بھی فلاں امام صاحب نے یہ جو انوکھی بات کر دی ہے نا, خواہ وہ انہوں نے نہ کی ہو, خواہ وہ اس کی کوئی سند نہ ہو, بعد میں کسی نے 200 سال بعد, 300 سال بعد, 400 سال بعد وہ کسی نے بات کر دی امام کی طرف منسوب بھی فلاں امام نے یہ کہا. اب ایک اور بھائی صاحب آتے ہیں, وہ جناب وہ حدیث گھڑ کے اس کے لیے حدیث گھڑی کھلوتے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کبعض المقلدین او اتباع ہوا بعض الرؤساء, یہ بعض جو رئیس ہیں ان کی خواہش نفس کی پیروی, یہ چیز ہوتی ہے. اب ایک بندہ بڑا ہے, اب وہ اس کا کوئی خاص اس کی سوچ ہے, تو اب ہم
حدیث بنا لیتے ہیں یا وضع کرنے والا حدیث بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو خوش کرے اور اس سے نا کچھ نہ کوئی بندے کو ملے، فائدہ ہو۔ اویل غراب ہو یا غرابت پیدا کرنا ہوتا ہے، انوکھا پن، کبھی انوکھی بات ہی میں نے کوئی نہ کوئی کرنی ہے تاکہ لوگ کہیں واہ یار، اصل تو مولانا صاحب یہ ہیں نا، اصل تو علامہ صاحب یہ ہیں، ہاں، تو غرابت پیدا کرنے کے لیے جناب انوکھی بات کر دیتے ہیں، لقصد الاشتہاری، شہرت کے ارادے سے، تاکہ بندے کی شہرت ہو، بھئی فلاں جو مولانا ہے وہ بڑی انوکھی باتیں کرتا ہے۔ وہ کلو ذالک حرام، ایسی باتیں کرتا ہے جناب وہ کبھی کسی نے سنی نہیں، کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ بھائی صاحب خود ہی گھڑے پھرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ عموماً لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ابھی تعلیم کی شرح آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہے، اور یہ ماضی میں مطلب ہے تعلیم کی شرح جو ہے نا وہ کیا رہی ہوگی، باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے اتنی کوششیں کی، اتنے ادارے بنائے اور اس کے اوپر جناب پیسے لگاتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہر جگہ موجود ہیں، سکول موجود ہیں، کالج علاقوں میں موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، لیکن لوگوں کو دین کا کتنا پتہ ہے، لوگوں کو دنیا کا کتنا پتہ ہے۔ تو اب ماضی میں چلے جائیں، لوگ کس طرح کے ہوں گے؟ اب ایک بندہ بالکل ہی جاہل ہے، اب تو اس کا ذہن اتنا کام ہی نہیں کرتا اتنا، تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں، وہ تو جج نہیں نہ کر سکے گا، وہ تو بس یہ سمجھے گا بھائی اس نے انوکھی بات کر دی، بس ٹھیک ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ حرام، بندہ کویسچن تو تب کرتا ہے جب انسان کوئی پڑھا لکھا ہو، اس کا کوئی دماغ تیز ہو، اس کو جو ہے نا کوئی دنیا کا پتہ ہو، کوئی مذہب کا پتہ ہو، وہ کویسچن کرے گا کہ بھائی یہ آپ کیسا کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں تو مذہب ہمارے میں نہیں ہیں، اس طرح کا تو کوئی قانون ہو نہیں سکتا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ حرام، یہ ان میں سے ہر چیز حرام ہے، بِإِجْمَاعِ مَن يُعْتَدُّ بِهِ، ان کے اجماع کے ساتھ جن کو شمار کیا جاتا ہے جو قابل اعتبار ہیں، یعنی جو لوگ قابل اعتبار ہیں نا، انہوں نے تقریباً یہی کہا ہوا ہے کہ بھئی وضع کرنا، کوئی حدیث بنانا، وہ اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں الا ان بعض الکرامیت و بعض المتصوفۃ، لیکن جو بعض کرامیہ ہیں، یہ کوئی شیعوں کی شاخ ہے میرا خیال ہے، یہ لکھا ہوا ہے نیچے، حاشیہ پڑھ لیں، ہم فرقۃ من المشبہۃ نسبت الی عبد اللہ ابن کرام وهو الذی صرح بان معبود هو العرش۔ اچھا، بہرحال یہ وہ گروہ ہیں جو مر کھپ گئے، ان کی کوئی باتیں بس کتابوں میں یہاں پہ ہم لکھی ہوئی ہیں، ہاں میرا خیال ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یا کوئی اگر کوئی مانتا ہوگا تو کوئی جو ہے نا 0 پوائنٹ میں جا کے کچھ لوگ ہوں گے، ادروائز اس طرح کی باتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ جدید دنیا ہے تو جدید طرح کے جو نظریات ہیں وہ جو ہے نا وہ ہمارے کیا کہتے ہیں مذہب میں بھی آ گئے ہیں، سیاسیات میں، جتنی بھی ہماری سماجی جو ہے یہ شاخیں ہیں وہ ان میں یہ رائج ہیں، وہ سائنس ہے یا آرٹس ہے یا جو بھی ہے۔ مگر جو بعض کرامیہ ہیں اور جو بعض صوفی ہیں، انہوں نے کہا یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وضع ہم کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نقل عنہم اباحۃ الوضع، ان سے منقول ہے وضع کا جائز ہونا، حدیث گھڑنے کا جائز ہونا، فی الترغیب و ترہیب، رغبت دلانے میں اور ڈرانے میں۔ کہتے ہیں رغبت دلانی ہو نا تو آپ جناب حدیث بنا سکتے ہو، اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ میاں آپ کو 5 کروڑ روپیہ جنت میں دیں گے، اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ میاں آپ کو ہیلی کاپٹر جنت میں دیں گے، لو ٹھیک ہے، یہ رغبت دلائی جا رہی ہے۔ جیسے بچے کو کہتے ہیں نا آپ فلاں کام کرو آپ کو کلفی ملے گی، آپ کو جناب ٹافی ملے گی، آپ کو پیسے ملیں گے، تو ایسے کہتے ہیں رغبت دلانے کے لیے لوگوں کو آپ رغبت دلاؤ، اپنے پاس سے بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ ویلا بہ کے سوچتا رہے اور کوئی نہ کوئی بڑی گپ چھاڑ دے وے، مطلب یہ ہے۔ وہ ترہیبی اور ڈرانے کے لیے، ہاں ڈرانے کے لیے کہتے ہیں حدیث جو ہے نا وہ آپ بنا سکتے ہو۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں وہ خطأ من فاعلہ، یہ فاعل کی طرف سے غلطی ہے، یہ تو انتہائی غلط بات ہے کہ بھئی آپ ایک جو ہے نا وہ نیا دروازہ کھول رہے ہو، ہاں، اور جو ہے یہ اس کے اثرات کیا ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے، یہ اس کا تو پھر اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔